ایک بات ذہن میں بٹھا لینا، ساری دنیا مل جائے یہ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہیں، کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنی کردار کو بنائیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ بگڑنے سے دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، اور بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو دھکے پڑتے ہیں، تب ان کو سمجھ آتی ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ حسن ہی عورت کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ عورت پر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو، اور اگر بھلی عورتیں بھی ہوں تو ان سے ہوشیار رہو۔ جیسے دل کے اوپر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں، اگر اماں حوا شجر ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکلنا پڑتا۔ اگر قابیل حابیل کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا تو اس کو قتل کا جرم اپنے سر پر نہ اٹھانا پڑتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتی تو قرآن نے اس کے گناہ کے یوں کھول کر تذکرے نہ کیے ہوتے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کی شکل اچھی لگتی ہے، پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، یہ سب بکواس ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو محبت ہوتی ہے جو انسان کی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چہرے کی زیبائش یہ تو عارضی چیز ہے۔ آج جو بچی جوان العمر ہے اور اس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے، ایک دو بچے ہونے کے بعد اس کے چہرے کی جاذبیت وہ نہیں رہتی، اور جب ذرا اور عمر گزر جاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل صورت ہو جاتی ہے۔ تو اگر خاوند کو فقط عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے تعلق ہوگا، پھر چند سالوں کے بعد وہ کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اچھی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا، حسن باطنی ہوا کرتا ہے۔ اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ ظاہری حسن فانی ہوتا ہے اور اخلاق کا حسن ہمیشہ باقی ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے بنسبت قریب کے، اور کسی کی آواز دور سے زیادہ دلکش معلوم ہوتی ہے بنسبت قریب سے سننے کے۔ تو کہا گیا کہ حسن کی حقیقت فاصلہ ہے، کہ انسان فاصلے سے رہے تو حسن محسوس ہوتا ہی ہے، اور قریب آئے تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔